کے بابرکت اور فضل خداوند یسوع المسیح کے بابرکت اور فضل اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آج جو ہم مل کر خداوند کے پاک کلام کی باتوں کو سیکھیں گے وہ ہم سب کی زندگی کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ہوں گی۔ کلام خدا میں سے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ جن کے پاس جی خداوند کا پاک کلام ہے، جی سسٹر، تھینک یو۔ یوحنا 10:10 جی جان چیپٹر 10 ورس 10۔ جی انگلش میں ہم انگلش میں بتاتے ہیں کہ یہ ورس John 10:10 says, "The thief comes to steal, kill, and destroy, but Lord Jesus have come to give life in abundance and life in fullness." اور اردو میں تھینک یو جی، میں پڑھ دیتا ہوں اردو میں۔ تھینک یو جی سو مچ آمین، سسٹر۔ تھینک یو سو مچ۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خداوند کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو کثرت سے برکت بخشے، آمین۔ 1 منٹ کے لیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے، دعا مانگیں گے۔ خدائے قدوس، خدائے رحیم، خدائے ذوالجلال، ہم آپ کے تہ دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں زندگی اور زندگی کا دم دیا تاکہ ہم اس روح زمین پر حیات ہونے کے باعث خداوند جو وقت تیرے ساتھ گزار سکتے ہیں وہ بڑا بابرکت اور بڑا ہی ہمارے لیے اہمیت کا حامل وقت ہے۔ اب جب ہم تیرے پاک کلام کو مل کر سیکھتے ہیں تو ہم سب کی بڑی رہنمائی فرما، مجھ ناچیز خادم کے ساتھ ہو، اپنی کلام کا مسا دے، روح القدس کا نزول بخش، تاکہ خداوند جو الفاظ میرے منہ سے صادر ہوں آج ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ہوں اور باعث مسرت ہوں۔ خداوند جب تک تیرا خادم ناچیز بولتا رہے، تیرا روب اور دبدبا چھایا رہے اور تیری قدرت کثرت سے نازل ہوتی رہے، اور ہم سب سننے والے اور جو خداوند یوٹیوب پر سنے، خداوند ان بہن بھائیوں کے بھی ساتھ ہونا اور ان کو بھی بڑی برکت دینا ہے آج کے میسج کے وسیلہ سے۔ خداوند پاک خدا، میں نے جو کچھ بڑے ایمان سے مانگا ہے آپ نے بخش دیا ہے، آپ کے زندہ ازلی ابدی اور جلالی نام کی خاطر مانگتے ہیں، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے، ڈفرنس بٹوین گاڈ اینڈ سیٹن۔ یقیناً اگر میں آپ سب سے یہ سوال کروں تو آپ سب بھی اس کا بخوبی جواب دے سکتے ہیں۔ ڈفرنسز بہت زیادہ ہیں جو نمایاں طور پر ہم دیکھتے ہیں، اور خداوند پھر اور زیادہ ہمیں ہدایت کرتا ہے، تلقین کرتا ہے کہ ہم اس کے منہ کی باتوں کو جان سکیں اور اپنی محتاط طریقہ سے زندگی خداوند کے ساتھ گزار سکیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ خداوند کے مقدس پاک کلام میں جو آج کی مرکزی آیت پڑھی گئی ہے، یہاں ہم سب کے لیے بہت ہی ایک نمایاں خدا اور ابلیس کے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر ہم یوحنا 10 باب کی 10ویں آیت کا ورس کا حصہ دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ملے گا کہ خداوند کیسے کام کرتا ہے اور ابلیس کیسے کام کرتا ہے۔ حصہ میں ابلیس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس کی 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ چراتا ہے، چرانے آتا ہے۔
نمبر 2 مار ڈالنے آتا ہے، نمبر 3 ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ تینوں جو صفات ہیں یہ ابلیس کی صفات ہیں، اور ہمیشہ سے باغ عدن میں ہم دیکھیں تو ایک اور ہمیں یہاں پر ایک نمایاں خوبی ابلیس کی ملتی ہے کہ وہ جدا کر دیتا ہے ہمیں۔ ابلیس خدا سے جدا کر دیتا ہے۔ آدم اور حوا جو باغ عدن میں رہتے تھے، عدن کا مطلب ہے بہشت، جہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی یا دکھ تکلیف نہ ہو، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے آنا، ٹھنڈے میں ان کے ساتھ بات چیت کرنی، اور انہوں نے خوب محظوظ ہونا، بابرکت زندگی گزارنی۔ تو ابلیس جب وہاں پر آیا تو اس نے کیا کیا، اس نے ان کو خدا سے جدا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے سیپریٹ کر دیا۔ وہ جو خدا اور آدم اور حوا اکٹھے رہتے تھے ان کے اندر اس نے جدائی ڈال دی۔ اور جدائی کیسے ڈالی؟ ایک لفظ میں بولنا چاہوں گا کہ اس نے مکاری ان کی زندگی میں ڈال دی۔ یعنی جو ابلیس کی زندگی مکار سے بھری ہوئی ہے، اس نے وہ تھوڑا سا ان کی زندگی میں ڈالا کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤ اور اچھے اور برے میں امتیاز کرنے لگو۔ اس نے ایسے طریقے سے ان کو مکار سے ورگ لایا کہ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ خدا نے منع کیا ہے تو ہم اس کو کھاتے ہیں، اس پھل کو، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ انہیں یہ نہیں تھا پتا کہ خداوند نے انہیں، بلکہ پتا تو تھا ہی لیکن وہ ایسے نہ بے بہرا ہو گئے، سنتے ہوئے انہوں نے نہ سنا، خدا کی بات کو جانتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے وہ نافرمانی کی، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ جس روز تو یہ پھل کھائے گا تو مر جائے گا، تو وہ اسپرچولی مر گیا تھا۔ اور ہم دیکھیں تو ابلیس، میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں کتنے قسم کے سانپ پائے جاتے ہیں، تو 4000 قسم کے سانپ جو ہیں وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو کینیڈا میں بھی 25 سے 27 قسم کے سانپ پائے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں پاکستان میں بھی دیکھتا ہوں، تو وہاں دیکھا تو 75 سے لے کر 84 قسم کے سانپ وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اور ادھر کینیڈا میں نے دیکھا کہ ان 25 سے 27 قسم کی اقسام کی سانپوں میں سے صرف 3 قسم کے سانپ خطرناک ہیں، جن میں زہر ہے اور جو زہر انسان کو ہلاک کر ڈال سکتا ہے۔ اور پاکستان میں 17 قسم کے زہریلے سانپ ہیں جو انسان کو ڈسے اور انسان مر جاتا ہے۔ عزیزو، ابلیس کا کام جو ایک بہت نمایاں ہے وہ کون سا ہے بلا؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے جلدی سے اپنا مائک ان میوٹ کر کے؟ جو وہ سب کوئی کرنا چاہتا ہے، یعنی خدا کی حضوری سے دور کر کے۔ تو جیسے ہی آدم اور حوا نے نافرمانی کی تو وہ ننگے ہو گئے۔ پہلے جو خداوند کا جو پردہ تھا، صاف مہین کتانی شفاف پردہ تھا جس سے ان کے بدن ڈھکے ہوئے تھے، اب وہ پردہ پیچھے ہٹ گیا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کر دی۔ اور آج بھی ابلیس ننگا ہی کرنا چاہتا ہے، ہر انسان کو وہ دکھ دینا چاہتا ہے، ہر انسان کو وہ پریشان کرنا چاہتا ہے، ہر انسان کو اس کی زندگی سے لاغر کرنا چاہتا ہے۔ تو عزیزو، کلام مقدس میں میں ان دو الفاظ کا بھی مطالعہ کر رہا تھا، پلیئر اور ہیپینس۔ پلیئر جو ہے یہ ابلیس کی طرف سے ہے کہ بھی میں نے یہ کام کیا بڑا مزہ آیا، میں نے یہ کھایا بڑا مزہ آیا۔ تو
ابلیس جو ہے نا یہ بس آنکھوں کے ذریعے سے اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو، اور جب انسان اٹریکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں وہ پنسا دیتا ہے، اور جب اس میں پنسا دیتا ہے تو پھر وہ وقتی طور پر تو مزہ ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن فور لانگ رن وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور جو ہیپینس ہے یہ خداوند کی طرف سے ہے، وہ جو انجوائے اور مسرت اور خوشی لفظ جو ہے ہیپینس کے لیے، وہ خداوند کے پاک روح کے پھلوں میں سے غلطیوں 5 باب 22 اور 23 آیت میں جو رول قدس کے پھل پائے گئے ہیں ان میں ایک خوشی ہے۔ پلیئر وقتی طور پر ہے، یہ جو تھوڑی دیر کے لیے محظوظ ہونا یہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں ابلیس ہمیں خدا سے الگ کر دیتا ہے، خداوند ہمیں اپنی قربت عطا کرتا ہے اور ابلیس ہمیں خدا سے جدا کر دیتا ہے، اس کی حضوری سے الگ کر دیتا ہے، باقی عدل میں سے نکال دیتا ہے، اور آج جو اس کی حضوری اور اس کی قربت میں ان کو دور کر دیتا ہے۔ ابلیس آپ کی اور میری حفاظت نہیں کر سکتا، یہ بات آپ نے ہمیشہ سے یاد رکھنی ہے کہ ابلیس کبھی ہماری حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیں ہلاک کر سکتا ہے، وہ ہمارا نام و نشان ختم کر سکتا ہے اس صفحہ ہستی سے، وہ ہمیں دکھوں میں ڈال سکتا ہے جیسے ایوب کو اس نے ڈالا، وہ ہمارے لیے ہلاکت پیدا کر سکتا ہے جس طرح اس نے اس کے 10 بچوں کو اس نے ہلاک کر دیا، اور وہ تو تباہی چاہتا ہے، بربادی چاہتا ہے، انسان کو بے یار و مددگار کر دیتا ہے۔ وہ ایسے ہی اس کی خوبی یہ ہے کیونکہ جو اس کا نام ہے وہی اس کی خوبی ہے۔ ابلیس کبھی ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، بلکہ ہمیشہ سے انسان کی، خاندان کی، گھرانوں کی، ملکوں کی بربادی کرتا ہے، کیونکہ جب وہ خداوند کی محبت کو ان کی زندگی سے دور کر دیتا ہے، تو جب خداوند کی محبت دور ہو جاتی ہے تو پھر ابلیس کی قربت ہلاکت کو جنم دیتی ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا میں جنگ و جدل ہو رہا ہے اور تمام قسم کی ایسی ناگوار باتیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ابلیس نے انسان کی زندگی میں نفرت کا بیج بو دیا ہے، اور جب نفرت کا بیج بو دیا ہے تو نفرت اور مغرور یہ انسان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیتا ہے، اور پھر خانہ خراب کر دیتا ہے پورا خاندان، جیسے ایوب کے، اس کے نوکر، اس کے چاکر، اس کے مالو متی، اس کے بچے، کھانے کا مطلب ہوتا ہے گھر، اس نے پورا گھر برباد کر دیا، حتیٰ کہ ایوب کی اپنی زندگی کو بھی اس نے برتر کر دیا اور بڑا نیست کر دیا۔ اور ابلیس ہمیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی، کہ وہ ننگا کر دیتا ہے۔ اگر ہم ابلیس کی بات کو مانیں گے، آپ اور میں بے پردہ ہو جائیں گے، وہ ہمارے روحانی پردے کو ہم سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں پشیمان کرنا چاہتا ہے تاکہ خدا سے ہمیں الگ کرے اور ہمیں وہ ننگا کر دے۔ تو ابلیس ہمیں پھر ایک اور بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم چھپیں، جیسے آدم اور حوا خدا سے دور ہو کر انہوں نے چھپنا چاہا، انہوں نے اور جگہ تلاش کرنی چاہی تاکہ ہم اپنے ننگے پن کو چھپائیں۔ تو ابلیس کی یہ خوبی ہے کہ وہ پھر انسانوں کو چھپانے کے لیے ان کو اکساتا ہے کہ اپنے آپ کو چھپا لو۔ ابلیس ہمیں مغرور بھی بناتا ہے اور نفرت سے بھی بھر دیتا ہے۔ اگر عزیزو، بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر ہمارے اندر مغروری ہے تو پھر وہ نفرت کا بیج جو بوتا ہے وہ ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ وہ ہمیں خدا سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ آج لوگ ایسے ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ جو ان کی سوچ سے بالاتر ہیں، اس لیے ابلیس کو مخالف کا نام بھی دیا گیا ہے آستر کی کتاب میں، اس کو دشمن کا نام بھی دیا گیا ہے، اس کو جھوٹوں کا باپ بھی کہا گیا ہے،
اس کو شیطان بھی کہا گیا ہے، کیونکہ مخالف جو کسی کا مخالف ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی ابلیس کی ایک پاور جو ہے، طاقت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ جب ہمارے اندر مخالفت نہیں ہوگی، ہم ہر ایک کو اپنا دوست جانیں گے، اپنا عزیز جانیں گے، تو عزیزوں پھر خداوند کی محبت آپ کی اور میری زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہے، اور وہ محبت جو ہماری زندگی کے اندر ہے وہ ہماری زندگی کو اور زیادہ پھلدار بنا دیتی ہے، اور جب ہماری زندگی کو پھلدار بناتی ہے تو ہم جان جاتے ہیں کہ ابلیس سے ہم بچیں، ابلیس سے ہم کنارہ کریں، اس سے ایک سائیڈ پر ہو جائیں۔ میں بائبل مقدس میں دیکھ رہا تھا کہ 8 قسم کے سانپ جو ہیں وہ بائبل مقدس میں ان کا ذکر پایا گیا ہے۔ نخاش سانپ ہے پہلا، دوسرا پتھن یعنی کوبرا سانپ، اور نمبر 3 پہ ایفا یعنی زہریلا سانپ، اور نمبر 4 اکشوب، 5 شفون یعنی سرائی سانپ جو بہت زہریلا ہوتا ہے، 6 نمبر پہ ازدہا، اور 7ویں نمبر پہ بیراف یعنی آگ کا سانپ۔ یہ گنتی 21 باب کی 6 آیت میں ہے، پیدائش 49 باب 17 آیت پڑھیں، زبور 140 کی 3 آیت پڑھیں، یسایہ 30 کی 6 آیت پڑھیں، زبور 91 کی 13 آیت پڑھیں، تو ان تمام آیات میں ہمیں ان کا ذکر ملے گا۔ لیکن ایک بات جو بڑی نمایاں ہے کہ سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، سانپ آج بھی اپنی مکاری سے بہت سے ہمارے بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں کو وہ ان کو بہکا رہا ہے، ان کو اپنے خدا سے دور کر رہا ہے۔ اور پھر 3 باتیں، ابلیس ناپاک ہے، اس کی خیالات ناپاک ہیں، ابلیس محدود ہے، کیونکہ جیسے خداوند نے ایوب کی چوگرد اس کے جو تھا اس کے چوگرد اور اس کی زندگی کے چوگرد باڑ لگائی رکھی تھی، تو ابلیس محدود ہے، وہ وہاں خدا کی جو باڑ لگی ہوئی ہے اس کو وہ کراس نہیں کر سکتا، عبور نہیں کر سکتا، اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے، اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ تو ابلیس ہر بات میں بدل جاتا ہے، ہر بات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنی باتوں میں بدل جاتا ہے تو یہ بھی اچھی بات نہیں، کیونکہ یہ ایک وہ خوبی ہے کہ جو ابلیسی خوبی ہے۔ ہمیں جو بات کر لینی چاہیے اس پر قائم رہنا چاہیے، جو بات ہم نے ٹھہرا لی ہے اس پر ہمیں کاربند رہنے کی ضرورت ہے۔ پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ یہاں ابلیس کی ایک اور خوبی ہے کہ وہ پھاڑ کھاتا ہے۔ پھاڑ کھانے سے مراد یہی ہے کہ انسان کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اس کو اس کا تہس نہس کر دیتا ہے۔ اور پھر یوحنا 8 باب 44 آیت میں کہ ابلیس شروع ہی سے خونی اور سچائی پر قائم نہیں رہتا۔ خونی، جو شخص، جو انسان یعنی جو ایسے لوگ جو خون کرنے کے در پہ رہتے ہیں، کسی کو مارنے کے در پہ رہتے ہیں، کسی کو ہلاک کرنے کے در پہ رہتے ہیں، تو عزیزو یہ خوبی خدائی خوبی نہیں ہے، یہ ابلیسی خوبی ہے۔ ابلیس کی خوبی یہ ہے کہ وہ خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہتا۔ جو اپنی سچی بات پر قائم نہیں رہتا وہ بھی ابلیس کی اس خوبی کا باعث بنا ہوا ہے۔ خواہ وہ بہن ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، ہمیں خونی نہیں بننا، ہمیں تو خدا کی صفات کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے بچانے والا بننا ہے۔ ہم خود بچیں اور کسی کی بھی ہدایت کریں، تلقین کریں کہ وہ بھی بچ جائے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے، یعنی جو شخص بھی جھوٹا ہے تو اس کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ جھوٹوں کا باپ ابلیس کو کہا گیا ہے کہ وہ مکاری، مغروری، حسد، نفرت، تفرقے، بدت،
ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے وہ جھوٹا ہے۔ اور پھر امال 5 باب اس کی 30 آیت میں کہا کہ شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے۔ عزیزو، ابلیس کی یہ خوبی ہے کہ وہ انسانوں کے اندر جیسے انہوں نے جگہ بیچی حنانیہ اور سفورہ نے، تو ان کے دلوں میں ڈال دیا، مکر ڈال دیا، جھوٹ ڈال دیا، کیونکہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اور پھر پطرس نے کہا تم نے یہ بات ٹھان لی ہے کہ خدا کے روح القدس کے خلاف جھوٹ بولو۔ اب یہ جو باتیں ہم نے ابلیس کے بارے میں دیکھی، اب ہم خداوند اپنے خدا کی خوبی کو دیکھیں گے۔ یہاں مرکزی آیت میں پڑھا گیا ورس کے بی حصہ میں خداوند فرماتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں، اور یہ نہیں، خداوند کیا کرتا ہے، وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، کثرت کی زندگی، جو آج کا ہر ایک بشر اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، لمبی زندگی خداوند کے حضور گزارنا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، تو پھر آئیں خدا کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ ہنوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اسی طرح ایلیا کو خداوند نے اپنے آتشی رات کو بھیج کر، اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ عزیزو، خداوند میں 3 خوبیاں ہیں۔ وہ پاک ہے، نمبر 1، نمبر 2 وہ لامحدود ہے، نمبر 3 وہ لا تبدیل ہے۔ عزیزو، خداوند پاک ہے اور وہ ہمیں بھی ہدایت کرتا ہے کہ ہم بھی پاک بنیں۔ پطرس پہلا باب اس کی 16 آیت پطرس کی، تم پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں۔ خداوند کہتا ہے کہ تم بھی پاک بنو، بھائی میں بھی پاک ہوں۔ یسایہ 6 باب 3 آیت میں لکھا ہے، قدوس 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 رب الفاظ نے ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے، یعنی وہ ہر جگہ پہ کیا ہے، وہ موجود ہے۔ اور جب خداوند ہر جگہ پر موجود ہے تو پھر وہ لامحدود ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، برازیل میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، جرمنی میں بھی ہے، یو کے میں بھی ہے، یعنی ہر جگہ پر دنیا کے کرۂ ارض پر، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کا جلال، اس ساری زمین، کل کائنات جو ہے وہ رب الفاظ کی سارے زمین جو ہے اس کے جلال سے، اس کی خوبیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ درخت دیکھیں، یہ جو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ خداوند کے جو بنائی ہوئی مخلوق ہے، پرندوں کی آوازیں سنیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی حضوری جو ہے، اس کا جلال سے جو معمور ہے ساری زمین، یہ ظاہر کر رہی ہے۔ اسی طرح سے وہ لا تبدیل ہے۔ ملاکی 3 باب 6 آیت میں لکھا ہے کہ میں خدا بدلتا نہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ میں بدلتا نہیں، میں لا تبدیل ہوں، انچینجبل گاڈ۔ ایک بڑا خوبصورت، خداوند کے بہت سارے نام ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ جو نام دیا گیا کہ میں اسرائیل کا خدا ہوں، یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ خداوند جو لا تبدیل ہے، جس نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جو تجھے مبارک کہیں گے میں ان کو برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان پر لعنت کروں گا۔ عزیزو، خداوند میں سکھ ہے، شادمانی ہے، اسودگی ہے، سیٹسفیکشن ہے، چیئرفلنس ہے، کمفرٹ، پیس ہے، جوائے، ڈیلائٹ اینڈ ہیپینس ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ خوشی صرف اور صرف خداوند دے سکتا ہے، جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو ہمیں انسان کی زندگی میں قائم رہتی۔ خداوند ہمارا اچھا چرواہا اس کو کہا گیا ہے، اچھا چرواہا۔ چرواہے تو دنیا میں بہت سارے ہیں، بے شمار چرواہے ہیں، لیکن اچھا چرواہا جو بھیڑوں کی خاطر جان دیتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند ہماری کمک اور ابدی چٹان ہے۔ خداوند میں جو صفات ہیں، وہ کمک کا مطلب ہوتا ہے مدد، ابدی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کی،
ہمیشہ کی چٹان ہے انسان کے لیے. کیسی خوبصورت بات ہے. اور پھر زبور 121 میں لکھا ہے کہ بڑا ہم زبور کہتے ہیں، میری مدد نو رب باپی آیا. شیطان کو اب پکاریں، نقصان تو کر دے گا، تباہ و نیست و نبود تو کر دے گا، لیکن مدد کے لیے نہیں آئے گا. ایوب کی کسی طرح سے اس نے مدد نہیں کی. اسی طرح سے خداوند ہی ایک واحد خدا ہے جو ہماری کمک، ہماری مدد اور ابدی چٹان ہے، جو ہماری مدد کو آ جاتا ہے. آگے بڑی خوبصورت بات لکھی، جس نے دھرتی اور آسمان بنایا ہے. آسمان اور دھرتی، یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے یہ خداوند کی تخلیق ہے. اور پھر ہمارا ہمارا محافظ اونگنے کا نہیں. کیسی خوبصورت بات ہے. داؤد بادشاہ کہتا ہے بھئی میرا محافظ تو خدا ہے، کیونکہ میرا محافظ کبھی اونگتا نہیں ہے. اور خدا نے ابلیس، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کی خوبی میں نے بتائی کہ وہ ننگا کر دیتا ہے. خداوند کتنا بھلا ہے، کتنا عظیم ہے. وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ اس نے جب ان کی آواز سنی، انہوں نے کہا ہم تو ننگے ہیں خداوند. خداوند نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کیا تم نے ایسا تو نہیں کیا جو میں نے منع کیا تھا؟ نافرمانی کی ہے؟ تو پھر خداوند نے کیا کیا؟ ان کے ننگے پن کو ڈھانکا، چمڑے سے ان کے بدن کو ڈھانکا. کتنی خوبصورت. اس لیے ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ننگے پن کو بھی ڈھانک سکتا ہے. اور پھر بنی نوع انسان کو ہدایت دی کہ نیکی کریں. پھر خدا نے کہا کہ آپ نیکی کے در پہ رہو. جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے. عزیزو، آج آپ اور میں نیکی کرنا سیکھیں. نیکی کرنا ہمیں آتی تو ہے، ہم جانتے بھی ہیں، تو لیکن ہم کریں، ہم خداوند کے لیے کریں. اور پھر آخر میں 7 نمبر پر ہمیں خدا ہماری انکساری، حلیمی، محبت ہمیں سکھاتا ہے. انکساری بھی ہمیں دیتا ہے، ہمیں حلیمی بھی سکھاتا ہے. حلیمی اور انکساری میں اگر ایک لفظ کے ساتھ میں اس کا ترجمہ کرنا چاہوں تو وہ سرونٹ کا ہے، کہ وہ ہمیں خادمانہ روح دیتا ہے، خادم کی روح دیتا ہے، خدمت کرنے کی. عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اس روح زمین پر آ کر اپنے شاگردوں کے جب پاؤں دھوئے، تو اس سے بڑی خدمت کسی کوئی نہیں ہے کہ کسی کے پاؤں کو دھونا، ان کو صاف کرنا. آج تو کسی کے پاؤں کے ہاتھ لگائیں تو اس کا بھی، اس نے دیکھو بھی اس کے پاؤں کو چھو لیا، اس نے معاف کر دیا. آپ کا اور میرا خداوند نجات دہندہ حلیمی اور انکساری اور محبت سے بھرا ہوا خدا ہے. اور ہم عاجزی اور ملنساری کی زندگی بسر کریں. جب ہم عاجزی اور ملنساری کی زندگی بسر کریں گے تو پھر خداوند کی خدائی ہم میں، آپ میں اور مجھ میں نظر آئے گی، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو ہم بھی پھر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. عزیزو، جیسے میں نے بتایا کہ خداوند پاک ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم بھی پاک بنو. وہ آپ کو اور مجھے پاک دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ omni present ہے، لامحدود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے. خواہ ہم کسی ملک میں ہوں، خواہ ہم کسی کمرے میں ہوں، کسی مال میں ہوں، کسی سفر میں ہوں، اپنا سفر گزار رہے ہوں، تو خداوند وہاں پر بھی آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے. عبرانیوں 13 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے. آپ کا اور میرا خداوند یسوع المسیح کل، آج اور ابد تک یکساں ہے، ایک جیسا ہے. اور پھر ایک بڑی خوبصورت اور خوشائن بات ہے کہ وہ خداوند جو ہے، یسوع المسیح ہے، اس نے کبھی بھی صرف مسیحیوں کو یا یہودیوں کو ہی کلام نہیں سنایا. ہر قوم، ہر قبیلے، ہر امت، ہر اہل زبان، ہر اہل لغت وہاں موجود ہوتے تھے. اس لیے خداوند کا کلام جو اچھائی پر مبنی ہے، یہ ہر بنی نوع انسان کے لیے. جیسے خدا
پترس کہتا تھا کہ خداوند تو طرفدار ہے، وہ تو صرف یہودیوں کا خدا ہے. ایسا نہیں تھا. جب خداوند نے اسے رویا میں دکھایا چادر کے اوپر آسمان سے نیچے اترتی 2 مرتبہ بتایا، تو اس کو سمجھایا کہ خداوند غریب کا بھی خدا ہے، خداوند امیر کا بھی خدا ہے، خداوند ادنا کا بھی خدا ہے، خداوند اعلیٰ کا بھی خدا ہے، خداوند ایک بڑے پڑھے لکھے کا بھی خدا ہے، اور خدا ان پڑھ کا بھی خدا ہے. تو پترس پھر لکھتا ہے کہ اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے. اب مجھے پورا یقین، امال 10:34 پڑھ رہا ہوں، پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ کا اور میرا خدا ہر قوم، ہر قبیلے، ہر امت، ہر اہل زبان کا خدا ہے. آپ کو اور مجھے پورا یقین ہو جانا چاہیے کہ خداوند کسی کا طرفدار نہیں. صرف خداوند یسوع المسیح مسیحیوں کے لیے اس نے جان نہیں دی، کوئی کلوری پر کفارہ نہیں دیا، بلکہ ہر انسان کے لیے، تاکہ لکھا کہ جو کوئی whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، ابدی زندگی. اسی لیے آج کی مرکزی آیت میں ورس بھی حصہ میں بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. ابلیس ہلاک کرتا ہے، چراتا ہے، گراتا ہے، مکاری، مغروری، فریب، دھوکے سے بھرتا ہے، انسان کا ملیا میٹ کر دیتا ہے. آپ کا اور میرا خدا ہمیں بچاتا ہے اور ابدی زندگی میں شامل کرنے کی ہدایت کلام خدا کے ذریعہ سے بخشتا ہے. خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے کثرت کی برکت بخشے. آمین. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو سو مچ. آمین. تھینک یو پاسٹر جی اس خوبصورت بابرکت کلام کے لیے جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب نے بہت زیادہ برکت پائی ہے. خداون آپ کے ساتھ ہو، آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کی تمام ضروریات زندگی اپنے لائی خزانہ سے ہمیشہ پوری کرتے رہے. اور